الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دوستو اور بزرگوں، اس سے پہلے سورہ نور کی جو ہے کچھ آیتیں اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے غالباً پرسوں میں کر رہا تھا. پھر درمیان میں کچھ بات آ گئی تو وہ عرض کیا، اور بات اصل سے یہی چلی تھی کہ ہمارا دل جو ہے وہ کیا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، اس میں نور پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی سب کام بن جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا فسدت فسدت جسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دل کے متعلق ہے، ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا فرمایا، اور اگر یہ فاسد ہو گیا تو سب کچھ فاسد اور خراب ہو جائے گا. تو کوشش اس کی کرو کہ حق تعالیٰ جل شانہ اس کو بنا دے، انشاءاللہ کام بن جائے گا. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ گناہ جو ہے خود بخود کیا ہونے لگتے ہیں، چھوٹنے لگتے ہیں. اور اس کا چھوڑنا بہت ضروری ہے گناہوں کا، لیکن یہ ایک چیز لگی ہوئی ہے، وہ چھوٹے کیسے؟ اس کا علاج قرآن پاک اور حدیث سے بزرگان دین نے یہی بتایا ہے کہ اپنے دل کی طرف، اس کے سیدھا کرنے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، سوچ کر سمجھ کر ایسے اسبابوں کو اختیار کرو کہ جس سے یہ دل کا ٹیڑھا پن دور ہو جائے، تو انشاءاللہ پھر ساری بات کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی. اور اسی لیے بہت ضروری ہے، اسی سورہ نور میں ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اپنے دل کو منور کرنے کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ سے ایک مرتبہ جھم کر توبہ بھی کر لو، اور پھر توبہ کرتے رہو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر توبہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایھا المؤمنون، دیکھو مومنوں کو کہا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو ہمارا ایک وظیفہ صرف رمضان المبارک میں نہیں، اس میں زیادہ اور باقی اور دنوں میں بھی ایک وظیفہ یہ رہے کہ ہم اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی کیا کرے، معافی مانگے. اور یہاں یہ بات سوچ لی جائے کہ جس گناہ کے لیے اللہ جل شانہ سے توبہ کر لی اور گناہ کو چھوڑ دیا، اس کو اپنے نامہ اعمال میں گناہ مت سمجھو. یہ سمجھنا بھی گناہ ہے. کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ جل شانہ نے منع فرما دیا کہ جس گناہ کو تم نے چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد تم نے توبہ بھی کر لی اور اب نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، تو کمن لازم ایسا ہو جیسا گنہگار ہے ہی نہیں. خود اپنے آپ کو اس گناہ میں ملوث سمجھنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور کوئی دوسرا آدمی اگر اس کو اس گناہ کی تانا دے تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، یعنی وہی بہت بڑا گنہگار ہے. یہ گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لی اللہ جل شانہ کے دربار میں، اور گناہ کو چھوڑ بھی دیا اللہ کے ڈر اور خوف سے، وہ گناہ بالکل کیا ہو گیا، نامہ اعمال سے چلا گیا حق تعالیٰ جل شانہ نے. اور پھر اس گناہ کی اگر کوئی جگہ اگر خالی رہ جائے نامہ اعمال کے اندر، تو ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ اس کی جگہ کے اوپر حق تعالیٰ جل شانہ لکھوا دیتے ہیں. نامہ اعمال نیکیوں سے بھرپور ہو جاتا ہے. یہ ہے. لیکن ذرا دل کے اوپر زور ڈالو اور سوچو کہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور ختم ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. کہیں فلاں گناہ کے ساتھ تمہیں قبر میں نہ جاؤں. اور گناہ بھی جو ہے دل کے اندر روشنی پیدا کرنے سے ایک قسم کی آڑ بنتا ہے. یہ جو بعض مرتبہ جو قبض پیدا ہوتا ہے نا، قبض، دل نہیں لگ رہا ہے دعا میں، مزہ نہیں آ رہا ہے، رونا نہیں آ رہا ہے، بعض مرتبہ کہہ رہا ہوں، کلیہ قاعدہ نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا، یہ آڑ، پردہ بنا گناہ کیا ہو گیا، پردہ بنا. ایک صاحب جو تھے
تو کسی شیخ سے اپنی اصلاح کرا رہے تھے اور بہت اچھا کام چل رہا تھا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعے کو لکھا ہے, میں شارٹ طریقے سے آپ کو بیان کرتا ہوں. مولانا رومی نے لکھا ہے, سب کچھ حالات بن گئے, اچھی طریقے سے کام چل رہا ہے, رونا اور دھونا. رونا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے. اگر کسی کو رونا آتا ہے تو سمجھو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس رونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تنہائی کے اندر رونا ہو. کہاں ہو؟ تنہائی میں. اور یہی اللہ جل شانہ کو بہت پسند آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھا ہو اور اللہ کے خوف سے آنسو آ جائے تنہائی کے اندر, فرمایا یہ اس کی گناہوں کو دھونے والی چیز ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیخ سے اپنی اصلاح کرا رہے تھے اور کام بالکل ٹھیک ہو گیا, لگ گئے. شیخ کا انتقال ہو گیا اور دوری ہو گئی اب, اور جب دوری ہو گئی تو رفتہ رفتہ جو پچھلی حالت کچھ گناہوں کی تھی وہ لوٹ کر آنے لگی. یہ بہت, اس کو زندگی بھر سنبھالنا ہے. ایسا نہیں کہ صاف ہو گیا تو صاف ہو گیا, زندگی بھر اس کو کیا کرنا ہے؟ سنبھالنا ہے. زندگی بھر اس کو زندگی بھر اس کی دیکھ بھال کرنا ہے. ذرا بھی جو اصلاح کرنے والے ہیں, سموار ہے نا, تمہارا ذہن منتقل ہونا چاہیے جو بات کہتا ہوں, ہے نا, سموار یہ لوگ ہیں نا, جو اگر اس کی طرف سے آپ نے بے اعتنائی برتی, اس کو آتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. یاد رکھو, گناہوں کا وسوسہ دل میں آنا لیکن اپنے اوپر زبردستی کر کے اس گناہ کو نہ کرنا, یہ بہت اونچی حالت ہے انسان کی. وسوسے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے, گناہ کا وسوسہ آ ہی جاتا ہے یعنی دل میں, لیکن اس گناہ کو نہیں کرتا ہے, کرتا ہی نہیں ہے, پاس میں نہیں آنے دیتا ہے. وسوسہ کا معنی میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر آپ ایک چھوٹے سے جھوپڑے میں رہتے ہیں. یہاں تو جھوپڑا ہی کس کا ہے؟ کسی کا ہے ہی نہیں جھوپڑا, سب بلڈنگ میں رہتے ہیں. چھوٹے مکان میں آپ رہتے ہیں, کرایے سے رہتے ہیں, اور اتفاق سے کسی دن ایسا ہوا کہ آپ کی دعوت کہیں ہو گئی, آپ بیٹھنے کے لیے کہیں گئے رشتے داروں میں, اور وہاں جو گئے تو بہت شاندار مکان, آپ نے جو ہے اس کا کچن روم دیکھا, سٹنگ روم دیکھا, سب دیکھا, اور پانی کی دال ٹپکنے لگی. بھئی تم یہ مکان کہاں سے لائے, تم بھی تو میرا جتنا کماتے ہو. تو کہا کہ بس یہ مجھے ایسا سمجھ میں آیا, دوستوں نے مشورہ دیا کہ انٹرسٹ پر لے لوں, ابھی انٹرسٹ بھر رہا ہوں اور اتنے شاندار مکان میں رہتا ہوں. اب اس کی کیا حالت ہے وہ اللہ ہی جانے, اس کو چھوڑو. لیکن یہاں سے دل میں کیا آیا؟ وسوسہ کہ یار میں بھی کچھ کروں. بعد میں مولوی صاحب توبہ کے لیے تو کہا ہی کرتے ہیں, تو بعد میں توبہ کر لیں گے. وسوسہ آیا, لیکن اس وسوسہ آتی ہی فوراً یا اللہ ہائی کیا ہو گیا, کس طریقے سے ہو گیا, اے خدا مجھے معاف فرما, میرے دل میں یہ وسوسہ کہاں سے آ گیا. اس گناہ کو زبردستی نہیں کرتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت راضی ہوتے ہیں. تو وسوسہ تو کسی وقت آ سکتا ہے, لیکن گناہ سے رک جانا یہ بہت بڑی. تو میں یوں عرض کر رہا تھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس اصلاح کرانے والے نے اصلاح کرائی, ٹھیک سے کام پر چل رہے ہیں, لیکن دوری جب ہوئی تو رفتہ رفتہ یہ چیز اس کے اندر ذرا تھوڑی آنے لگی اور ستانے لگی, ہے نا یہ. اور جس وقت یہ چیز ستائے فوراً اس کا علاج کرو, اس کے علاج کے پیچھے ہو جاؤ. توبہ استغفار جن سے تعلق ہے ان سے جا کر کہو اس کا کیا طریقہ ہے, فوراً اس کو چھوڑنے دو. جو اگر اس کو چھوڑا تو یہ آئے گا. یہ تو مولانا روم نے لکھا ہے. اور یہ جو اب دوسری بات عرض کر رہا ہوں اس کے متعلق بھی ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے. ایک لکڑ ہارے کا واقعہ لکھا ہے, لکڑ ہارا. آپ تو جانتے ہیں لکڑ ہارا, لیکن یہ ہم کھچڑی کڑی کھاؤ نہیں جانتے ہیں. لکڑ ہارا کا معنی لکڑے کو بیچنے والا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ لکڑیوں کو بیچنے والا, جھلانے کی لکڑیوں کو بیچنے والا. اب یہ آپ کو یہاں جو ہے شاید سمجھ میں نہ آئے, کیونکہ یہاں یہ کاروبار نظر آتا نہیں ہے, اس لیے کہ گیس کے چولہے چلتے ہیں, لکڑے کون جلاتا ہے. لیکن ایشیا کے ملکوں میں آپ جاؤ تو اس کی بڑی بڑی شاپ ہوتی ہے لکڑوں کی, وہ اسکیل پر تول کر دیتے ہیں, ہے نا, بڑے بڑے اس کے کاروبار ہوتے ہیں. ابھی تو ہوتے ہوں گے نا, بڑے بڑے اچھی اچھی لکڑیاں جنگلوں سے میں کاٹ لاتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اپنی شاپ میں, ویئر ہاؤس میں سارا بھرا ہوا ہوتا ہے لکڑیوں سے. جو آتا ہے کوئی اتنی لے جاتا ہے, کوئی اتنی لے جاتا ہے. بعض لوگ چھوٹے ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں کہ جنگل میں جا کر تھوڑی بہت لکڑیاں لاتے ہیں, اور لانے کے بعد پھر گھر رکھتے ہیں, پھر اس کو بیچتے ہیں اور اپنا کام چلاتے ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایسے ہی ایک لکڑی ہارا, لکڑی کی تجارت کرنے والا چھوٹے پیمانے پر
جنگل گیا اور لکڑیوں کو کاٹا اور اس کو باندھا. اس میں ایک سانپ آ کے بیٹھ گیا, اس کو پتا نہیں بیچارے کو, اندر, اور باندھ دیا. ٹھنڈی تھی اور دب گیا. گھر آنے کے بعد جیسا ہی ڈالا اس نے اپنے سر کے اوپر سے, دیکھا کہ اندر تو جو ہے وہ سانپ پڑا ہوا ہے, لیکن دیکھا بالکل مرا ہوا ہے. کیا ہے؟ مرا ہوا ہے. تو کہا میں بھی ٹھکا ہوا ہوں. اس نے دیکھا, اندیکھا کر دیا اور سو گیا اور بھول گیا. سو گیا اور مر گیا ہے, چھوٹا سا نظر آتا ہے. وہ بالکل پڑا ہوا تھا, یوں دب گیا ہے. وہ جب یہ بھول گیا تھکا ہوا, بعد میں پھر جو ہے سونے کے بعد وہ جاگا. جاگنے کے بعد اس کو خیال نہیں رہا. اس کے اوپر خوب دھوپ پڑی تھی, اندر زندہ ہو گیا تھا. اس نے جلدی سے کھولا. کھولنے کے بعد وہ ایک دم اس سے ششارہ مارا, اس کو ڈگ مارا. ڈگ مارنے کے بعد فوراً ہی اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ مرا ہوا نظر پڑا, اسی وقت جو اس کا علاج کر لیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. اس لیے اس پر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گناہوں کا وسوسہ دل میں آ جائے اسی وقت اس کا علاج کر لو فوراً, کیونکہ یہ قریب آ رہا ہے. یہ کہاں آ رہا ہے؟ قریب آ رہا ہے. اس کا علاج کر لو, فوراً علاج کر لو. جو آپ نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں, یہ تو خالی وسوسہ ہے, میں نے تو یوں کیا اور کچھ نہیں, اب میں نہیں جاؤں گا, اور یہ دیکھنا کل اور ترقی ہوگی, پرسوں اور ترقی ہوگی, اور آخرکار اس گناہ کے اندر کیا ہو جائے گا؟ مبتلا ہو جائے گا. فوراً ہی اس سے توبہ, استغفار, رونا دھونا, یا اللہ یہ میرے قریب تک نہ آئے. اس لیے بزرگان دین تو جو ہے مستحبات اور سنن کے ترک کے اوپر بھی روتے ہیں. حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے مستحبات اور سنن کا ترک ہو جانا, لیکن اس پر بھی وہ روتے ہیں, کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر آج شیطان نے سستی ڈالی اور مستحب کو میں نے ترک کر دیا تو کل سنت موقدہ کو ترک کرائے گا, پھر فرض کو ترک کرائے گا, وہ میرے دین کو برباد کرے گا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دن تہجد کی نماز ان کی چلی گئی. تہجد گزار, تہجد نہیں پڑھی, اور آنکھ کھولی تو دیکھا کہ فجر کا وقت ہو گیا تھا, تہجد کا وقت چلا گیا. بہت روئے. حالانکہ تہجد اور پھر آنکھ نہ کھولی تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن وہ بہت بڑے تھے, صحابی تھے, خوب روئے اس کے اوپر. اور یہ فکر کی کہ یا اللہ تعالیٰ آج یہ تہجد چھوٹی تو کل ممکن ہے فجر کی نماز بھی چھوٹ جائے, وہاں تک میں پہنچ جاؤں. بہت روئے, دن بھر روتے رہے اس پر. یہ خدا میرے حالات کو درست کر دے, یہ سستی کہاں سے آ گئی یا اللہ. دوسرے دن جب تہجد کا وقت ہوا تو کوئی ان کے پاؤں کے انگوٹھے پکڑ کر ہلا رہا ہے, اٹھ جاؤ تہجد کا وقت ہو گیا. انہوں نے دیکھا تو دیکھا انسانی شکل ہے, پکڑا. کہا آپ کون ہو, مجھے تہجد کے وقت اٹھانے آئے؟ تو کہا بس میں ایسا ہی آیا تمہارے پاس, کیونکہ کل تم کو تکلیف ہوئی تھی تو میں آج چاہتا ہوں کہ تمہیں تکلیف نہ ہو. لیکن ہو تم کون؟ تو اس نے کہا کہ وہی ہوں جس کے اوپر آپ لعنت کیا کرتے ہیں, شیطان ہوں. تو کہا شیطان, اور اتنا اچھا بدلہ دے مجھے, تہجد کے وقت شیطان اٹھاوے, ہے نا. انہوں نے کہا میں نے اٹھایا. کہا نہیں, کوئی تمہارا اس میں بید ہے, کوئی رمز ہے, مجھے بتاؤ, نہیں تو چھوڑوں گا نہیں, ہے نا. ہاں صحابہ شیطان کو, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک مرتبہ شیطان کو پکڑا تھا, چھوڑتے نہیں. کہا چھوڑوں گا نہیں, مجھے بتاؤ. تو اس کو بتانا پڑا کہ کل آپ نے جو تہجد چھوڑی تھی اور اس کے بعد دن بھر روئے تو لاکھوں تہجد کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں داخل ہو گیا. تو میں نہیں چاہتا کہ آج تم کو صلح رکھوں اور پھر وہی تمہارے نامہ اعمال بھرے. تو خیر, میں یہاں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے لوگ تو سنت اور مستحبات کے ترک ہو جانے پر روتے ہیں. ابھی ہمارے پاس گناہوں کا وسوسہ آیا تو یہ نہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ سے غیبوبت کی بنا کے اوپر دل بگڑنے لگا. آج یہاں نظر گئی, کل وہاں نظر گئی, اچھے خاصے ذاکر ہیں, ذکر کرنے والے ہیں, گناہ چھوڑ دیا ہے, لیکن ایک گناہ دوسرے گناہ کو اب کھینچ کر لا رہا ہے. ابھی پرائی لڑکیوں پر نظر بھی کر رہے ہیں, ابھی کھانے پینے میں بھی کوئی احتیاط نہیں ہے. یہ تھوڑے دن ہوا, تھوڑے دن ہونے کے بعد پھر اچانک ایسا ہو گیا کہ ان کی حالت بدل گئی, بالکل آنکھ میں سے آنسو بند ہو گئے. نہ سجدے میں مزہ, نہ رکوع میں مزہ, نہ نماز میں مزہ, کوئی کسی چیز میں. ایک دم وہ بیدار تو ہو گئے کہ ہاں یہ میری شامت ہے, لیکن وہ یہ کہ میں خداوند قدوس کے سامنے روؤں تو میرے یہ گناہ معاف ہو اور مجھے آگے راستہ ملے, لیکن رونا ہی نہیں ہے تو کیا اللہ نے راستہ ہی بند کر دیا. کیا کر دیا؟ راستہ ہی بند کر دیا. دل کے اوپر تالا لگ گیا, رونا ہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, رونا آتا ہی نہیں. اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ رونا عطا فرماوے. اللہم ارزقنا عینین حتی لتین, یہ اللہ ہمیں بہنے والی آنکھیں عطا فرما. تسقیان القلب بظروف الدمع من قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرہ, اس سے پہلے کہ یہ آنسو خون بن جائے دوزخ کے عذاب سے, اس سے پہلے آپ ہمیں رونا عطا فرما دیجیے تاکہ یہ جنت کی نہریں بنے. رونا ہی نہیں آتا ہے. اب کیا کرے, شیخ تو ہے نہیں. اس دن ان کو معلوم ہوا شیخ کی قدر, کہ جاتا اور کچھ عرض کرتا کہ کیا کروں.
تو کسی نے بتایا مولانا روم فرماتے ہیں بہت دور جگہ کے اوپر کہ وہاں یہی تمہارے شیخ کے دوست ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم چلے جاؤ ان کے پاس تو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، دنیا کی پریشانی بھی آ گئی، آخرت کی، دل بھی نہیں لگتا ہے کہیں، قبضہ ہی قبضہ ہے، پڑھتے ہیں کوئی لطف نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے نا؟ ہاں، جب دل نور ہوتا ہے نا تو ایک تسبیح پڑھ لو دل خوش ہو جاتا ہے، اللہ اللہ، ورنہ کوئی مزہ ہی نہیں، کوئی لطف ہی نہیں، کچھ نہیں ہے، سیدھا سادہ اٹھا کھچڑی گڑی کھائی اور سو گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، نہ استغفار ہے، نہ توبہ ہے، نہ کچھ دل میں آ رہا ہے، کچھ نہیں، سوکھا سوکھا، گیلے بنو، سوکھے سوکھے نہ بنو۔ انہوں نے اس آدمی کی بات سنی اور سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد چلے وہاں تو لوگوں سے پوچھا تو بتا دیا، تو واقعی ان کے شیخ کے دوست تھے، اسی شان کے ساتھ وہاں گئے، جانے کے بعد ساری بات عرض کی کہ میرا تو یہ حال ہو گیا ہے اور باپ تو میرا مر گیا ہے، شیخ تو اب میں کہاں جاؤں، اور میرا حالت بالکل ابتر ہو گئی ہے، میری زبان سے پڑھنا بھی نکلتا نہیں ہے، میں سجدے میں جاؤں تو ایک رسمی سجدہ بن گیا، جاؤں اور اٹھ جاؤں اور کیا، دوستو دل کو بدلو۔ کتنی رکعت تراویح پڑھی بولو نا، آپ بولے نا کتنی رکعت پڑھی، 20 رکعت پڑھی، سجدے کتنے ہوئے، 40۔ عشاء کی نماز اور وتر کتنی رکعت ہوئی، 37 رکعتیں ہوتی ہیں، اس کے سجدے کتنے ہو گئے، 74 ٹائمز ابھی ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکایا، معلوم ہے آپ کو، 74 مرتبہ، 74 نے چوتھے نے 74 جس کو بولتے ہیں، گجراتی والے بولتے ہیں چموتیر، اور 74 اور 74 ٹائم آپ نے اور میں نے خدا کے سامنے سر جھکایا۔ خیال پڑ رہا ہے کچھ کہا اللہ سے، کچھ بات کہی، یا گئے آئے۔ صوفی جی بہت سوچنے کی بات ہے، ایک سجدہ عرش الہی تک پہنچا دیتا ہے مرد مومن۔ اس 74 سجدے کے اندر کبھی وہاں سجدے میں نکلا کہ یا رب اغفر لی، اس لیے کہ چلو فرض نماز کے سجدوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، سنت میں تو پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو خاموشی کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے ساتھ کبھی ایک آدھ آنسو گرا۔ 74 سجدے، کتنا اللہ کے سامنے کتنا جھکے۔ ایک دنیا کا انسان اگر ہمارے سامنے کھڑا ہوتا اور اس کو اگر ہم ایک مرتبہ کہتے یوں کہتے ہیں تھینک یو، کتنا تعلق بڑھ جاتا نا، ایک مرتبہ خالی یوں کہتے، ایک مرتبہ اسے دنیا کے انسان کو کہتے یو آر ویری گڈ، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک مرتبہ۔ 74 ٹائم ہم نے خدا کے سامنے سجدہ کیا، اور اس کا آدھا ہم نے رکوع کیا، اس کا آدھا ہم نے، یہ دو میں نے سجدے کو لیا جو اصل جز ہے نماز کا، ایک مرتبہ سجدے میں آدمی جائے تو کہاں سے کہاں ہو جائے، اس میں ہم نے کیا کیا۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، گھبرا مت جانا، اپنے دلوں کی درستگی کو کر لو، انشاءاللہ پھر آپ کو ارادہ نہیں کرنا پڑے گا، جب آپ سجدے میں جائیں گے تو خدا آپ کو مل ہی جائے گا۔ خدا سجدے میں اگر خدا نہ ملا تو کہاں ملے گا، سجدے میں اگر خدا نہ ملا تو کہاں ملے گا، اگرچہ مختصر سجدہ ہے تراویح کا، مختصر سجدے میں خدا مل جاتا ہے۔ ہم یوں کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، قرآن پاک کو میں نے سنا، تیرے دربار میں جھک رہا ہوں، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، اور پھر کہتا ہے اللہ مغفرت فرما۔ آتا ہے حدیث پاک میں، حسن حسین کے اندر یہ روایت ہے کہ جو کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد سمجھ کر دل سے یوں کہتا ہے 3 مرتبہ یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یہ اللہ میری مغفرت فرما دے، گناہوں کا مارا تیرے دربار میں آیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مغفرت لے کر جاؤ، اس کے بغیر نہیں جانا، تجھے معاف کر دیا میں نے۔ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اگر پڑھے، حق تعالیٰ جل شانہ کیا کر لیتے ہیں، مغفرت مانگ، اور اس مغفرت کا نتیجہ ہوگا کہ آنے والا سجدہ اس سے اور خوبصورت ہوگا، اس سے آنے والا اور خوبصورت ہوگا، اس سے آنے والا سجدہ اور خوبصورت ہوگا۔ تعلق مع اللہ یہ تو کرے نا، حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ۔ میں نے کہا 74 تو مولانا روم نے فرمایا کہ وہ وہاں گیا، وہاں جانے کے بعد کہا میرا تو یہ حال ہو گیا،
تو اس نے قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا تمہارا سارا حال بیان کرو، سارا حال بیان کرو، تمہارے شیخ نہیں ہے، اب تم یہاں آئے ہیں، مجھ پر ضروری ہے کہ میں تمہاری بات کو سنوں، تم سارا اول سے لے کر آخر تک اول بیان سب بیان کیا۔ اس میں سب سے بڑی بات شیخ نے ان کے سامنے ظاہر کر دی کہ خدا اور تمہارے درمیان میں ایک آڑ ہو گئی ہے، خدا اور تمہارے درمیان میں کیا ہو گئی ہے؟ آڑ ہو گئی ہے، پردہ ہو گیا ہے تیرے دل میں اور خدا کے درمیان میں، کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ آڑ کیا ہے؟ فرمایا یہ گناہ ہے۔ پہلے سوچا، سوچنے کے بعد پھر اس کو دل میں نہیں لایا، جیسے وہ سانپ، پھر ڈس لیا، پھر گناہ کو کر لیا، پھر ایک گناہ کو کیا، پھر دوسرے کو گناہ کیا، پھر تیسرا گناہ کیا، ایک کی غیبت کر دی، ایک کو برا بھلا کہہ دیا، بیوی کو گالی دے دی، بیوی نے شوہر کو گالی دے دی، اور پھر اس کے بعد آگے چلتا رہا چلتا رہا۔ فرمایا یہ گناہوں کی وجہ سے تیرے اور خدا کے درمیان میں کیا ہو گئی ہے؟ آڑ۔ اور اللہ تعالیٰ تجھ سے یوں کہتا ہے میں تیرے سے بات نہیں کروں گا۔ یا اللہ، اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تجھ سے بات، تو سیدھے بات کرے گا تو میں بات نہیں کروں گا اب تجھ سے، جاؤ یوں ہی خالی خالی سوکھے سوکھے چلے جاؤ، سوکھے سوکھے سے بات نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم تک آیا ہوں، کیا ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ، سوکھے سوکھے چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا روتے ہوئے کہ میرے شیخ یہ بتاؤ کہ میں اس آڑ کو ہٹاؤں کیسے، میں اس آڑ کو ہٹاؤں کیسے، کیسے ہٹ جائے؟ فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو، پہلے یخلق توبہ کر لو۔ انہوں نے کہا وہ بھی میں نے کر کے دیکھا، لیکن گناہوں کے چھوڑنے کے اندر بھی دل نہیں ہو رہا ہے، گناہوں کے چھوڑنے میں دل نہیں ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہنے کو دل نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ معاف فرما دے، دل سے نکلتا ہی نہیں۔ تو شیخ نے فرمایا بڑی زبردست آڑ ہو گئی، بڑی زبردست آڑ ہو گئی۔ تو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہا کہ جا وضو کر کے آ، کیا کر کے آ؟ اور زبردستی تمام سنتوں کو ادا کرنا، اگرچہ عبادت میں اور سنتوں میں تمہارا دل ہٹ گیا ہے، لیکن زبردستی پورے وضو کے اندر جتنی سنتیں ہیں جو پہلے کرتا تھا کر کے آؤ، اور یہاں آ کر بیٹھو اچھی طریقے سے سنت کے مطابق وضو ہوئے۔ وہ صاحب گئے، سنت کے مطابق وضو کر کے تشریف لے آئے، سامنے بیٹھے۔ اب کہا کہ یہ پڑوس کے کمرے کے اندر چلے جاؤ، اور وہاں جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھو، چاہے دل لگے نہ لگے، اور سجدے میں جا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتنی دیر تک پڑھا کرو، اتنی دیر تک پڑھا کرو، اتنی دیر تک پڑھا کرو، جب تک کہ تمہارے آنسو سے نیچے کی زمین بھیگے نہیں، تمہارے آنسو سے نیچے کی زمین، اور اگر آنسو گرنا شروع ہوئے تو پھر اس کو اور لمباؤ لمباؤ لمباؤ، اور پھر اسی عالم کے اندر کہے کہ یہ اللہ جل شانہ گناہوں کا مارا ہوا نالائق خبیث گندا تیرے دربار میں آیا ہوں، اب تو مجھے بلا لے۔ اس نے ایسے ہی کیا، پڑوس کے کمرے میں گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے چیخ کی آواز آنے لگی، شیخ کو چیخ مار رہا ہے، سجدے میں چیخ مار رہا ہے۔ شیخ نے مریدین کو کہا کہ مار دے تو چیخ، اب یہی جو ہے اس کا راستہ نکل آیا ہے۔ جب نکل بہت چیخ ماری سجدے کے اندر اور 2 رکعت پوری کی، پھر شیخ نے سامنے بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت تمام گناہوں سے نفرت ہو گئی مجھ سے، اور ایسا ہوا جیسا کہ مجھے اللہ نے اپنے دربار سے نکال لیا تھا، آج اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، اور اب میرے دل کے اوپر سوائے اس کے کہ میں خدا کا نام لوں اور کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، اور پچھلے جو گناہ میں نے کیے تھے سارے گندگیوں کے شکل میں میرے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور اب میرے طبیعت کو خوشی ہو رہی ہے۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، یہ گناہ جو ہے نا وہ کیا بنتے ہیں؟ آڑ بنتے ہیں، اس کو خوب یاد رکھو، اصلاح کرنا ہو، اسی لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، توبہ کرو، اور جو لوگ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ جل شانہ کے دربار میں پھر جب جاتے ہیں تو آپ سمجھ لو کہ یہ اللہ جل شانہ کو اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ نیکیوں کو اس کے دل کی مرغوب غذائیں بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا ہے اور یہ مولانا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے، وہ تو دیکھتے ہیں یہ قبولیت کے ساتھ آیا تو اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست علماء کبار میں سے، محدثین میں سے، اور بہت نیک بزرگان دین میں سے گزرے ہیں۔ پہلے ایک عامی آدمی تھے، لیکن ایک مرتبہ وقت آیا توبہ، اور پھر بہت اونچے مرتبے پر آئے۔ کتاب الرقاق انہوں نے کتاب ان کی لکھی ہے نا۔ یہ پہلے میں اس کے حوالے دیکھ رہا تھا، لیکن اب مکہ مکرمہ کی کتب خانے کے اندر گیا تو کتاب میں نے خود دیکھی، لاتے لاتے رہ گیا۔ اب انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کون سی کتب خانے ملتی ہے، کوئی بھی صاحب جائیں گے تو انشاءاللہ میں لکھ دوں گا تو لے آئیں گے۔ عبداللہ ابن مبارک کی کتاب، کتاب الرقاق، میں نے وہاں تلاش کی تو مل گئی، لیکن چونکہ ظہر کی اذان ہو چکی تھی اور کتب خانہ بند کر رہے تھے تو میں نے کہا ان کو بھی پریشانی ہوگی، تو میں نے کہا بعد الظہر انشاءاللہ یا بعد العصر یا پھر، لیکن پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں وہاں کا ماحول، ایک لائن میں گئے وہاں سے دوسری لائن میں گئے تو پھر وہاں جانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مل گئی صحیح کتب خانے میں۔ کتاب الرقاق کی کتاب لکھی ہے۔ رقاق مانے دلوں کو نرم کرنا، دل کو نرم کرنے والی کتاب، بہت نیک۔ ان کا انتقال ہو گیا، بہت زاہد بزرگ، تو ان کے کسی چاہنے والے نے اسی رات ان کو خواب میں دیکھا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ بہت نیک تھے، بہت بزرگ تھے۔ ان کو پوچھا کہ کیا حال ہوا؟ کہا الحمدللہ بہت آرام سے ہوں، مجھے جس چیز کا ڈر تھا کہ میری گرفت ہوگی اللہ جل شانہ نے مجھے بخش دیا، معاملہ بہت ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، خوش ہوں۔ لیکن ایک بات تمہیں اور بتا دوں کہ میرے محلے میں رہنے والا لوہار، اس کا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا ہے، میرے محلے میں رہنے والا، میں نے اس کو دیکھا، ملاقات بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ ملاقات کرواتے ہیں ارواحوں میں، ہاں ملاقات ہوتی ہے، اس کا مرتبہ مجھ سے کچھ بڑا ہوا ہے۔ لوہار، لوہار جانتے ہیں؟ کارپینٹر، بلیکس مین، یعنی کیا کام کرتے ہیں؟ ہاں لوہے کا، لوکھنڈ کا، یہ بلیکس مین۔ کہا یہ لوہار بیچارہ لوہے کا کام کرتا تھا، وہ بھٹی میں نہیں گرم کر کے ٹھوڑا مارتے ہیں، دن بھر یہی کام کرتا تھا، اس کا مرتبہ بڑھ گیا۔ خواب دیکھنے والے کی آنکھ کھل گئی تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر جا کر اس محلے میں گیا اور پوچھا کہ یہاں کوئی لوہار بھی تھا؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں یہ عبداللہ ابن مبارک کے مکان جو ہے ان کے سامنے ہی ایک لوہار کا مکان ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ بیوی بیوہ ہو گئی جانتے ہیں، جس کا شوہر مر جائے اس کی بیوی کیا ہو جائے؟ بیوہ ہو جائے گا۔ کسی کو کسی نے خط بھیجا، آ گئی بات سمجھ میں کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی، تو بیچارہ خط پکڑ رونے لگا، لوگ جمع ہو گئے، روتا کیوں ہے؟ تو کہا یار جو خط آیا ہے میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ ارے کہا تو زندہ ہے، تیری بیوی بیوہ کا سن؟ کہا وہ ٹھیک ہے میں زندہ ہوں، لیکن لانے والا بڑا معتبر ہے، خبر لانے والا، ایسے ہی پاگل ہوتے ہیں۔ تو کہا اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور اس لوہار کا مکان، سنیو میرے دوست اور بزرگوں دین حاصل کرنے کا، آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں جو ہے میں فیکٹری میں کام کر رہا ہوں، میں جو ہے کار کو درست کرتا ہوں، میکینک ہوں، یہ ہوں، حاصل نہیں کر سکتا ہوں، یہ سب خیالات چھوڑ دو، سب کاموں کے اندر خداوند قدوس ہے، وہاں ہر جگہ کے اوپر آپ سب کاموں کے ساتھ خدا کو پا سکتے ہیں، بادشاہی سے لے کر غربت تک، غربت سے لے کر بادشاہی تک، کسی بھی کام میں آپ لگے ہو، کسی بھی کام میں آپ لگے ہو، خدا نے کوئی یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ آپ دنیا کے کاموں کو چھوڑ دو، بلکہ فرمائے یہ سارے کے سارے شعبے ہیں صحابہ کرام کے۔ آپ کو تعجب ہوگا، روٹی پکانے کا دھندا کرنا یہ کس کا شعبہ ہے؟ صحابہ کرام کا۔ بیچنا، لوہے کا کام کرنا، اس کا بیپار کرنا یہ کس کا شعبہ ہے؟ صحابہ کرام کا ہے، تھے اس کے اندر۔ لکڑی کا کام کرنا صحابہ کرام کا شعبہ ہے، شاپ کو چلانا صحابہ کرام کا شعبہ ہے، مال کا لانا اور بیچنا صحابہ کرام کا شعبہ ہے، اور سارے کے سارے جنتی ہے، صحابی ہے، صحابی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا ولی جو ہوتا ہے وہ ادنا سے ادنا کم سے کم درجے کے صحابی کو نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ سارے صحابہ کے شعبے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اسی سورہ نور میں صحابہ کی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہ غافل نہیں کرتی ان کو تجارت اور لین دین، سب کرنے کے باوجود بھی وہ خدا کے ساتھ رہتے ہیں،
کام کرتے ہیں لیکن رہتے ہیں کہاں؟ خدا کے ساتھ رہتے ہیں. سب شعبوں میں کر سکتے ہیں. لوہار ہے تو کیا ہو گیا؟ سب اللہ جل شانہ ملتا ہے. جس لائن میں آپ تلاش کرو گے وہاں ملے گا آپ کو، ہے نا. روٹی پکاؤ گے تو روٹی پکانے کا ملے گا. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. کاکی جانتے ہیں نا؟ ایک تو گجراتی کی کاکی ہے، کاکا، اور میں آپ کو بتا دوں نا تاکہ بات ذرا تھوڑی ایسی ہو جائے کہ ہمارے بیچارے یہ نوجوان بیٹھے ہیں سارے کے سارے. کاکی، اور کاکی جو ہے وہ عربی زبان میں کیک سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ کاف عین کی کاک سے، کاکی، روٹی کا پکانے والا. کسی مرتبہ ان کو زمانے کے بادشاہ نے جب جیل میں ڈال دیا تو سارے قیدی لوگ بھوکے رہتے تھے. ان کے پاس ایک تھیلی تھی، روزانہ سب کو نکال اسے روٹی دیتے تھے، وہ کھلاتے تھے. کاکی ان کا لوگ، بختیار کاکی بہت بڑے بزرگ تھے. تو یہ تو کوئی وقت ان کے اوپر ایسا آ گیا تھا، اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر اصلاح کر رہے ہیں. حالات کچھ ایسے ہی تھے، ہے نا. تو ایک دن گھر کے اندر چند مہمان آ گئے اور کھانے کا وقت ہو گیا. اہم مہمان اور کھانے کا وقت ہو گیا، اور اتنا پاؤ بھر آٹا نہیں ہے کھلانے کے لیے. تو پریشان، اور بزرگان دین کی پریشانی جو ہوتی ہے وہ پھر کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے پاس جاتی ہے. اللہ کے پاس. دوسرے کمرے میں چلے گئے، وضو تھائی، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا یا اللہ یہ مہمان آئے ہیں، ان کا کھلانے والا آپ ہی. آتے ہیں جاتے ہیں. سامنے ایک صاحب کی دکان تھی ان کی خانقاہ کے سامنے، روٹی پکانے کی. روٹی پکاتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ بیچتے تھے. اور حضرت سے محبت بھی تھی، آتے جاتے تھے. انہوں نے دیکھا کچھ مہمان بھی آئے ہیں اور یہ حضرت گھر سے باہر نکل رہے اندر جا رہے ہیں. تو وہ سمجھ گیا کہ بس کھانے پینے کا معاملہ ہی ہے، اور کہا ہو یا نہ ہو میرا فریضہ ہے. تو جلدی سے گرم گرم روٹی بنائی اور ترکاری بنائی. ہوٹل ہوگا، یہ خانچہ تیار کیا کھانے کا، اور بغیر کچھ کہے ہوئے سب تیار کر کے سرپوش یعنی دھاک کر کے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے اندر لے کر یہ صاحب چلے گئے. اور کھولا تو حضرت بہت خوش ہو گئے. کہا تجھے کس نے کہا؟ کہا کسی نہیں کہا، اللہ نے دل میں ڈالا. کہا یہ مہمان آئے ہیں، رکھ دو ان کے سامنے. اور کہا پھر رات کو آئیو. کھلایا، کھلانے کے بعد رات کو بلایا تو وہ گیا. کہا کہ آج میں نے رو کر خدا کے سامنے دعا کی تھی میرے مہمانوں کے لیے، اور مجھے آخری دم میں بہت فکر ہوئی تھی کہ یہ بیچارے بھوکے یہاں سے کہاں جائیں گے. تو میرے کو ایسا ہو گیا تو کچھ دعا کرا لے میرے پاس. میں جیسے روٹی مانگی تھی ویسے تیرے ہی مانگو. روٹی مانگی تھی اللہ کے پاس اور اللہ نے روٹی دے دی. بزرگان دین یہ نہیں کہتے کہ ہم کریں گے، کل آپ نے سنا پرسوں، جیسے روٹی مانگی تھی ویسے تیرے لیے کچھ مانگ لیں گے. تو انہوں نے کہا سوچ کر کہ حضرت کیا مانگو؟ کہا مانگ لے. کہا ایسا کر دو حضرت کہ آپ جیسا مجھے اللہ بنا دے. کیا بنا دے؟ آپ جیسا. اب حضرت بختیار کاکی جو ہے فکر میں پڑے. ان کو کہا کہ ذرا سوچ، کچھ دوسری بات مانگ، کہ تیری دکان ہے، شاپ ہے، میرا جیسا بن کر کیا کرے گا، ہے نا. ایک دم کہا نہیں بس. حضرت نے بہت ان کو ادھر ادھر کیا، لیکن وہ ایک بات ہی پر آ رہا کہ نہیں آپ جیسا بنا دے بس اللہ پاک مجھے. میں تو آپ پر عاشق ہو گیا ہوں کہ آپ جیسے ہیں ویسے اللہ مجھے بنا دے. اب حضرت نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کہا مانگ، تو کہا یہی مانگنے کی چیز ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو میں اپنی دکان سنبھالتا ہوں، چلا جاتا ہوں. حضرت نے بہت دیر تک کچھ بات کی، لیکن اس کا سوال ایک ہی رہا، اور اس کو بھی دل میں آ گیا کہ کام بند رہا ہے آج. تو کمرے میں لے گئے اور دعا کی، اور پھر اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، اور اتنا زور سے لگایا کہ چل لمحوں کے اندر دیکھو تو بختیار کاکی اور وہ بھٹیارا دونوں ایک بن گئے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شکل و صورت بھی ایسی بن گئی، چہرے کا نور بھی ایسا بن گیا. جب کمرے سے باہر نکل رہے ہیں تو صرف اتنی بات سے پتہ چلتا تھا کہ بختیار کاکی تو صحیح چل رہے تھے، لیکن یہ ذرا لڑک کے چل رہے تھے. 4 یا 5 دن زندہ رہے، کیونکہ نورانیت ایک دم بھر دی نا. 4-5 دن خیر مر گئے، چلو مر گئے لیکن کام تو بن گیا نا. مر گئے، مرنا تو صحیح نہیں کبھی، لیکن کام تو کیا ہو گیا، حق تعالیٰ جب یہ ہے. تو میں نے کہا
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے کے اندر وہ شخص جا کر پوچھا تو کہا یہ بیوہ ہو گئی ہے عورت، اس کا شوہر تھا یہ کام کر رہا تھا. تو اس کو فکر تھی کہ اس کو عبداللہ ابن مبارک سے کچھ مرتبہ بڑا مل گیا. تو جا کر پوچھا کہ تمہارا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں تمہیں یہ بتا سکتی ہو کہ تمہارے شوہر کے اعمال کیا تھے؟ لوہار کا تو کام کرتا تھا، اعمال کیا تھے جو اتنے بڑے مرتبے پہنچا؟ تو کہا کہ میرے شوہر یہی کام کرتا تھا، لیکن دو باتیں تھی. ایک بات تو یہ تھی کہ یہ عبداللہ ابن مبارک کا مکان ہے، یہ ہمارا مکان ہے، اور سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے. مسجد کے اندر جب بھی اذان ہوتی تھی صبح سے لے کر عشاء تک، وہ ہر اذان کا اس طریقے سے ادب کرتا تھا اور تیاری کرتا تھا کہ اس نے اگر لوہے کو درست کرنے کے لیے اپنا ہتھوڑا اگر اٹھایا ہے یوں اور اذان ہو گئی تو پھر ادھر سے ادھر نہیں لایا، ادھر ہی رکھ دیا. یعنی مارتے ہیں نا لوہے کو، یوں مارتے ہیں نا اٹھا کر، لوہے کو درست کرنے کے لیے مارتے ہیں نا. وہ نہیں دیکھا ہوتے یہاں یہ کاروبار بناتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا، وہ مارتے نہیں ایسا. کہا یوں اٹھایا اور مسجد سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر تو ادھر نہیں لایا، ادھر رکھ دیا، ختم، کپڑا سمیٹ لیا اور جواب دینے کے لیے بیٹھ گئے. اور فوراً اگر وضو ہے تو مسجد میں، اور نہیں تو وضو کر کے مسجد چلے جاتے. زندگی کے اندر کوئی دن ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اذان سنی اور کسی سے ایک بات بھی کی ہو، ایک بات بھی کی ہو. کتنا بڑا عمل تھا. اللہ تعالیٰ یوں خوش ہوتے ہیں میرے دوستوں. خداوند قدوس کے اذان کی اس تعظیم کرنا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایک دیہاتی عورت کا لکھا ہوا ہے کہ مرنے لگی اور بولی بھالی عورت بیچاری، برتن وغیرہ گھر والے اس کے پاس دھلوایا کرتے تھے. یہ مرنے لگی تو عربی زبان میں بولنے لگی تو گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آیا. تو گاؤں کی عالم کو بلایا، وہ سرانے کے پاس کھڑے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے. تو کہا یہ عربی میں بول رہی ہے، یوں کہہ رہی ہے کہ فرشتے سارے گلدستے لے کر آئے ہیں، گلاب کے پھول لے کر آئے ہیں اور مجھے خوش کر رہے ہیں اور میں جلدی جانا چاہتی ہوں. یہ یوں عربی میں بول رہی ہے. گھر والوں سے پوچھا کیا عمل تھا؟ اس کا عمل بھی حکیم الامت نے فرمایا یہی تھا کہ برتن بھی دھو رہی ہے اور مسجد میں اذان کی آواز آئی تو برتن ایسے کہ ایسے ہی رکھ دیے. دوستو یوں دین ملے گا نا، یوں ملے گا. اور ہم ایک لوگ ہیں کہ ایسے وقت میں گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جو لوگ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری مدد علی کی فتاوی میں آپ پڑھیں گے کہ جو لوگ جب اذان ہوتی ہے اور جان بوجھ کر قصدن بات کرتے ہیں، فرمایا خاتمہ بالسوء کا اندیشہ ہو جاتا ہے جان بوجھ کر. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو خیال نہ رہا، لیکن ایک دماغ میں استحضار ہے کہ اذان ہو رہی ہے، مجھے دنیا کی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھا آپ نے؟ تو اس لوہار کی بیوی نے یہ کہا. ایک عمل تو یہ تھا، اور دوسرا عمل یہ تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے اپنے گھر کی چھت کے اوپر. گھر کی گرمی کا زمانہ ہوتا ہے، چھت کے اوپر، یہاں پڑھیں گے چھت کے اوپر لمبے ہو جائے گا، گرمی میں گرمی ہو چھت کے اوپر. اور یہ یہاں سے دیکھتا تھا، باہر نکلتا تھا تو ایک آہ نکالتا تھا کہ یا اللہ میرے بال بچے بہت ہیں، دن بھر مجھے کمانا ہے، تھک جاتا ہوں، میں 2-4 رکعت سے زیادہ پڑھ نہیں سکتا. مجھے جب بھی فرصت مل جائے گی تو میں عبداللہ ابن مبارک کی طرح لمبی لمبی تہجد پڑھوں گا. دل کے اندر خواہش یہ رکھتا تھا پوری، اب تو میں دن بھر میرا ہاتھ پاؤں تھک جاتے ہیں کام کر کے، یہ اللہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں. یہ 2 باتیں تھی. کہا اکثر و بیشتر یہ آہ لگاتے تھے، ایک تو یہ اذان کی اور ایک حق تعالیٰ جل شانہ نے عبداللہ ابن مبارک کی جو تہجد تھی اسی جتنا ثواب ان کو عطا فرمایا اور مزید اذان کا ثواب اس کے اوپر عطا فرمایا. اور ایک بہت بڑے ہے نا ولی اللہ کے مرتبے سے کچھ آگے بڑھ رہے ہیں، علماء نے لکھا ہے. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہے نا، مولانا روم نے جو واقعہ لکھا وہ میں نے آپ کو سنایا کہ سجدے میں پڑھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس طریقے سے، اور پھر گناہوں سے توبہ کی. اور جب گناہ سے توبہ کریں گے تو پھر حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے دلوں میں کیا ڈال لے گا؟ نور ڈال لے گا. اور اس نور کی علامت یہ ہوگی کہ گناہوں سے بچیں گے اور نیکیوں کو کرنے کے زیادہ دائیا پیدا ہوگا. نیکیوں کو کرنے کا شوق کیا ہو جائے گا؟ زیادہ پیدا ہو جائے گا. اور گناہ سے نفرت ہونے لگے گی. جب گناہوں سے نفرت ہونے لگے اور نیکیوں کا دائیا پیدا ہو تو یوں سمجھو کہ اب ہمارا کیا ہو گیا؟ کام بن گیا. پھر ذرا سی بات میں کہ یہ سنت نہیں چھوٹے، یہ سنت نہیں چھوٹے، یہ سنت نہیں چھوٹے.
تو ایک بہت بڑا شعبہ ہے اپنے دل کے اندر نور پیدا کرنے کے لیے توبہ استغفار، اور دنوں میں ہے رمضان مبارک میں اس کو اور زیادہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے چند چیزیں رمضان مبارک میں کرنے کی، اس میں کیا ہے؟ ایک توبہ استغفار، اور یہ یقین کر لو کہ حق تعالیٰ جل شانہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن اگر کبھی دل کے اوپر قبض طاری ہو گیا گناہوں کی وجہ سے تو اس کے چھڑانے کے طریقے بھی ہیں۔ اڑ جاؤ اللہ کے دربار میں، کسی نہ کسی طریقے سے اڑ جاؤ، کسی نہ کسی طریقے سے اڑ جاؤ۔ سعدی نے لکھا ہے ایک کو رات کو تہجد میں آواز آ رہی ہے کہ کتنی بھی تہجد پڑھ، اتنے سارے گناہ کیے ہیں، تیری کوئی تہجد قبول نہیں ہے۔ تو ایک دن اس آواز کو ان کے خادم نے سنا، اور خادم نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے۔ تو بیچارہ سجدے میں گر گیا اور سجدے میں کہنے لگا، یہ اللہ بے شک آپ مجھے دھتکار رہے ہیں، لیکن آپ کے در کے علاوہ اور کوئی دروازہ مجھے بتا دیجئے، جب نہیں ہے تو آپ کے دربار کے علاوہ کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، میں آپ کے پاس سے جاؤں کدھر؟ تو آواز آئی کہ ہم نے تم کو قبول کر لیا، ہم نے تمہیں کیا کر لیا؟ قبول۔ اس طریقے سے اللہ جل شانہ کو مناؤ، توبہ استغفار، گناہوں سے بچو، اور جو گناہ چھٹ گئے ہیں اس کے قریب نہ جاؤ، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ توبہ استغفار کریں گے تو نیکیوں کے کام کے کرنے کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب چلے جائیں گے۔ پھر تھوڑا قرآن پاک پڑھیں گے، دل میں درد اٹھے گا، دل میں ایک قسم کی محبت اٹھے گی، تھوڑا سا پڑھیں گے دل میں ایک جو ہے محبت اٹھے گی، ایک درد اٹھے گا، اور جہاں گناہ قریب آئے اس کی فوراً اصلاح کی کوشش کرو۔ اس کے درمیان میں ضمنی بات میں نے اشارتاً بتا دی ہے کہ اس کی جو ہے اصلاح کس طریقے سے ہو، ہے نا؟ کہیں نہ کہیں جا کر پوچھے، پڑ جائے، ورنہ اپنے آپ کو اسی حال کے اندر رکھا تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں پھر یہ زندگی بڑھتی جائے گی، گناہوں کی تھپی ہوتی جائے گی، اور کسی وقت وہ وقت ہو جائے گا کہ آدمی لاکھوں گناہ کرے لیکن دل کے اوپر کچھ صدمہ ہی نہیں آئے گا، ذرا بھی نہیں آئے گا، اور یہ حالت بہت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری میری سب کی حفاظت فرمائے، اور جگہ جگہ کے اوپر، اور سورہ نور میں بھی من کے جو ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ، اور یہ اللہ پاک کی اس دین سے خوش ہو جاؤ کہ دنیا میں اس نے جو ہے معافی دینے کا وعدہ کر دیا ہے، اور جس گناہ کو چھوڑ دیا اور توبہ کر لی، فرمایا تم یقین سمجھ لو کہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ رہا ہی نہیں۔ ایک کا نام ہے کرامن اور ایک کا نام ہے کرامن کاتبین، دو فرشتے لکھتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ پر اور ایک لیفٹ سائڈ پر، یہ دو ہے، اور دو کی بھی اللہ نے جماعت بنائی ہے۔ اس میں ایک کو امیر بنایا، ایک کو مامور بنایا۔ جو رائٹ سائڈ والا ہے وہ کیا ہے، اور جو لیفٹ سائڈ والا ہے وہ کیا ہے؟ مامور۔ یعنی جو لیفٹ سائڈ والا فرشتہ ہے اس کو جو کچھ لکھنا ہوتا ہے تو اس کو پوچھ کے لکھنا پڑتا ہے، اگر یہ کہے کہ ہاں لکھ لے تو لے، اور اس کو پوچھنا نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ امیر ہے۔ جو نیکیوں کا لکھنے والا فرشتہ ہے وہ کیا ہے؟ امیر ہے، اس کو پوچھنا نہیں پڑتا، اور ادھر والے کو پوچھنا پڑتا ہے۔ آدمی جب کوئی گناہ کر لیتا ہے، کوئی نیکی کر لیتا ہے، یہ فوراً لکھ لیتا ہے، جٹ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو بھی لکھ لیتا ہے، اس کو پوچھنے کا نہیں کسی کو۔ لیکن جب کسی نے گناہ کر لیا تو یہ لکھ نہیں سکتا ہے، پوچھتا ہے میں لکھ لوں، تو کہتا ہے اسٹاپ، ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں لکھو۔ گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں لکھا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر پوچھتا ہے دوسری مرتبہ کہ اس نے وہ گناہ، پھر کچھ مدت گزر جانے کے بعد تیسری مرتبہ پوچھتا ہے کہ لکھ لوں، اور دیکھا اس نے توبہ نہیں کی ہے تو کہا لکھ لو۔ گناہ کرنے کے بعد 3 مرتبہ پوچھتا ہے یہ اپنے امیر سے، تب جا کر لکھتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کتنی بڑی رحمت ہے، کوئی اچھا گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لو رو کر، تاکہ وہ دوسری مرتبہ پوچھے اس سے پہلے کیا ہو جائے؟ نامہ اعمال میں سے ختم ہی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جیسے اب ختم کر رہا ہوں، جیسے نیکیوں کے ذریعے سے دل کے اندر روحانیت آتی ہے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ویسے گناہوں کے ذریعے سے دل کے اندر ظلمت آتی ہے، ظلمت آتی ہے۔ کیا حال ہے ان ماں بہنوں کا یا ان لوگوں کا کہ جو روزے کی ایک نیکی کے ساتھ ہے اور صبح سے لے کر شام تک ہزاروں گناہ ہو رہے ہیں۔ کس ظلمت کے ساتھ یہ روزہ کچھ کام دے گا؟ کس ظلمت کے ساتھ؟ سر کے بال کھلے ہوں، اندر میں روزہ، پرائے مردوں کو دکھنا ہو، اندر میں روزہ، کہیں مجلس بیٹھ گئی تو لوگوں کی غیبت کرنا ہو، اندر میں روزہ، یہ کتنی ٹھپی لگتی ہے۔ اس کے بعد دل کے اندر نورانیت کہاں آتی ہے؟ اور یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے کہا 74 سجدے کیے لیکن ایک مرتبہ بھی خدا یاد نہیں آیا۔ خدا تب یاد آتا ہے جب خدا بلاتا ہے، اس کو یاد رکھنا، بھولیو نہیں۔ خدا تب آتا ہے جب خدا، بہت بڑی بات ہے، یہ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔
خدا جب بلاتا ہے تو، اور خدا جب نہیں بلاتا ہے تو خدا آتا ہی نہیں۔ سلمان فارسی کو فارس سے بلایا اللہ جل شانہ نے، فارس سے بلایا، اور بلال کو حبشے سے بلایا اور نبی کے دامن میں ڈالا، اتنا دور سے بلایا اللہ نے۔ اور ابو جہل محلے میں رہنے والا، لیکن اللہ نے نہیں بلایا، دھکا دے دیا محلے میں، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہوا ابو جہل کا مکان۔ ابھی آپ جاؤ گے مکہ شریف، مکہ مکرمہ، تو کسی کو پوچھنا، جاننے والے لوگ بتاتے ہیں وہاں بیت الخلاء بنے ہیں۔ کیا بنے ہیں؟ ٹوائلٹ بنے ہیں وہاں۔ میں نے پوچھا، ایک صاحب نے مجھے بتایا یہ جو ٹوائلٹ بنے ہیں یہاں ابو جہل کا مکان تھا۔ یہ اچھا کیا انہوں نے۔ مسجد قباء کے اندر بھی جہاں مسجد زرار بنی تھی نا، تو ابھی مسجد قباء بہت بڑی ہو گئی ہے، تو مسجد زرار جو بنی ہے وہ جگہ بھی اس میں آ گئی ہے، تو وہاں انہوں نے کیا کر دیا ہے، ٹوائلٹ بنا کر جوتے رکھنے کی جگہ بنی، اسٹیپ، وہ اندر نہیں لی، مسجد کو دوسری سائڈ سے کر دیا، مسجد زرار کو جوتے رکھنے کی جگہ، جوتے مارنے کی جگہ، اور کچھ ٹوائلٹ کا حصہ لے دیا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ خدا جب بلاتا ہے، اور خدا بلاتا کب ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کی جائے اور نیکیوں کو کی جائے، پھر دیکھیں خداوند قدوس کیسے بلاتا ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے سب کو خدا بلائے۔ بس اسی پر ختم کرتا ہوں۔